اور ہمارے ملک کا جو جانور ہے نا، جانور، وہ اس کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو آپ باہر ملکوں میں جا کے ان کا فارمنگ کا گوشت ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑے بڑے، ان کی بچھیا، ان کے بیل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے فارمی مرغی اور دیسی مرغی. دیسی مرغی کتنی مزے کی ہوتی ہے، فارمی میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو وہ گوشت ہم کھاتے ہیں. تو سوچ لو کہ جس قوم کا ملک، یہ جو اتنا بہترین جانور کیوں پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کیا یہ آسمان سے گرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. یہ بھی اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو انہوں نے کھایا ہے، ان جانوروں نے. اس لیے بیل دیکھو، وہ چاند بیل دیکھا ہے آپ لوگوں نے، سبی کا اتنا اونچا، وہ چاند بیل جو اتنا اونچا اور اتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ یہاں کی مٹی کی چیزیں کھا کے ہی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کی مٹی میں خاص برکت رکھی ہے. جن جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ چلے جائیں، جن جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیٹھے رہیں. تو یہ برکت کس میں رکھی ہے اللہ نے؟ مٹی میں. مٹی میں. تو اب سوچو کہ جو قوم ان جانوروں کو کھاتی ہوگی، اس کے اندر بھی تو یہ آثار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ فارمی مرغی جو کھاتا ہے، تو جو گوشت ہم کھاتے ہیں نا، وہی گوشت کے آثار ہمارے جسم میں آتے ہیں. فارمی مرغی کھاؤ گے تو مرغی کی طرح موٹے تو ہو جاؤ گے، مگر ایک جگہ سست پڑے رہو گے آپ. دیسی کھاؤ گے تو ایسے موٹے نہیں ہوگے، مگر ہوگے چست، بھاگتے دوڑتے نظر آؤ گے آپ. ہم جب دارالفتاء والارشاد میں تھے تو برطانیہ سے ایک گورا جو مسلمان تھے وہ آئے. ماشاءاللہ ان کا بڑا اونچا قد، چوڑا سینہ، ان کا بڑا لہیم شہیم. میری ان سے دوستی ہو گئی تھی. میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ کی اللہ نے صحت بہت دی ہے. تو انہوں نے ہمارے جامعہ میں ایک چوکیدار تھے، گارڈ بھی تھے، وہ باڈی گارڈ بھی تھے، پٹھان تھے وہ. ان کو بلایا. وہ پٹھان جو تھے نہ تو ان کی طرح لمبے، نہ ان کی طرح چوڑے، نہ ان کی طرح موٹے. مجھے کہا کہ تمہارا یہ پٹھان جو ہے نا، یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی، آپ کی تو ماشاءاللہ ران 6 کلو کی ہے، چانپوں کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہو. اتنی بے تکلفی سے بات تو نہیں کی، یہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں، یعنی بتانے کو ان کی آپ کی تو پنڈلیاں اتنی چوڑی موٹی موٹی، قد دیکھو، ہڈیاں دیکھو، تو آپ کیسے کمزور اور وہ کیسے طاقتور، وہ تو چھوٹا سا ہے، مختصر سا. اس نے کہا کشتی کرا کے دیکھ لو، یہ مجھے پٹخ دے گا، میں اس کو نہیں پٹخ سکتا. میں نے کہا عجیب بات ہے. پھر اس نے مجھے بلایا قریب، اس پٹھان چوکیدار کو بھی بلایا. پھر اس نے اپنی پنڈلی جو ہے نا ایسے دکھائی اور کہا اس پہ ہاتھ لگاؤ، یہاں پہ پنڈلی کے گوشت پہ ہاتھ. میں نے گوشت پہ ہاتھ لگایا تو ایسے مکھن کی طرح نرم نرم سا گوشت، اور کہا اس پٹھان کے ذرا لگاؤ ہاتھ. پٹھان کے لگایا، کرنٹ لگا بہت زور سے.